أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے میں جو بھی ہم محنت کریں, جو بھی ہم کوششیں کریں, اس کو ہمارے لیے آسان کرے, اس کو ہمارے لیے بہت سارا اجر کا باعث بنا کے اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج جو ہے ہم مجہول کے سلسلے میں مزید دیکھیں گے. ہم پہلے اس لیسنس میں کور کر چکے ہیں کہ فعل مجہول کون سے ہوتے ہیں. معلوم وہی ہوتا ہے جو نارمل فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا معلوم ہوتا ہے, اور موسٹلی فاعل کا معلوم ہوتا ہے کہ ڈوئر کا. لیکن مجہول میں ڈوئر ہوتا تو ہے مگر معلوم نہیں ہوتا, یعنی وہ اس کو کسی وجہ سے بھی آن پرپز اس کو چھپایا جاتا ہے, اور جو وجوہات ہم دیکھ چکے ہیں اس کی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو فعل مجہول زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ فعل معلوم کی ہی ہوتی ہے. قرآن میں معلوم ہی زیادہ ہے جن میں فاعل پتہ ہوتا ہے, اور فعل مجہول بھی جہاں پہ یوز ہوتا ہے آن پرپز تو اس کو پیسو ورب اور اس طرح کہا جاتا ہے. اس کا جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح ہوتا ہے, کہ رفع حالت میں ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں, تین آپ کو جو فعل ثلاثی مجرد جو ہے ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں لوگ, تو اس میں 3 لیٹر کے روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. زیادہ تر 99% سے بھی زیادہ جو قرآن میں جتنے روٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ ثلاثی یعنی کہ 3 لیٹرز کے ہیں, وہ مجرد ہو یا مزید فی, لیکن 3 روٹ لیٹرز کے, جس طرح 3 کتبہ فعلا ہے جیسے لفظ اس طرح. اور جو رباعی ہوتا ہے یعنی جس میں 4 لیٹرز ہی روٹ ورڈ کے 4 ہوں, وہ بہت کم نظر آتے ہیں, کہ 1% کہہ لے یا اس سے بھی کم. جیسے زلزلۃ الارض, زلزلہ اس میں 4 ہیں, اس طرح بہت سارا. تو ایسے بھی نظر آتا ہے مگر وہ بہت ہی کم پرسنٹ ہوتا ہے. زیادہ تر کیسے دکھتے ہیں؟ ثلاثی. اچھا, ثلاثی میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مجرد, ایک ہوتی ہے مزید فی. مجرد کون سے ہوتے ہیں؟ مجرد ہوتے ہیں جو 6 باب ہوتے ہیں مجرد کے, اور اس میں فعل ماضی میں آپ کو بس 3 ہی دکھیں گے, جس طرح فعلا, فعیلا, فعولا جو معلوم میں, اور پھر اسی کا مجہول بن جاتا ہے, یعنی کہ اسی کا مضارع بھی اسی طرح ہوتا ہے, فعلا یفعلو. ہمیں پتا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے, یعنی کہ جو نارمل فعل ماضی و مضارع ہم نے پڑھا تھا. مجرد میں 3 ہی لیٹرز یوز ہوتے ہیں. اور مزید فی ہی کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں اس کا جو واحد مذکر کا صیغہ ہوتا ہے نا, اسی میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا جاتا ہے 3 کے علاوہ, تو وہ مزید مور, یعنی کہ اس میں زائد الفاظ ہوتے ہیں اس سے 3 سے زیادہ اس کے واحد میں مذکر میں, تو اس کو مزید فی ہی والے باب ہوتے ہیں. تو یہ 6 بابوں میں مجرد کے جو تھے اس میں ہم نے یہ فارمولا لرن کیا تھا کہ ماضی مجہول کا ایک ہی فارمولا ہے فعلا, اور فعل مضارع مجہول کا ایک ہی فارمولا یفعلو. ٹھیک, اب ہم ایک اور اس کی طرف چلتے ہیں جو وربس کی. ہم نے ایک تو یہ کہا نا کہ جو 3 کے ہوتے ہیں, مگر 3 میں بھی ساؤنڈ وربس اور ویک وربس. ساؤنڈ وربس یعنی کہ جو صحیح افعال ہوتے ہیں, اور ویک وربس جس میں حرف علت پایا جاتا ہے. تو وہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ دیکھیں 80% سے بھی زیادہ, 80.46% جو ہے, یا 80% کہہ لیں آپ, 80% جو ہے صحیح افعال ہوتے ہیں, یعنی اس کا روٹ ورڈ میں فعلا, کتبہ, درسا, جس طرح سارے, یعنی کہ واو اور یا کے علاوہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں صحیح افعال. ہم اس کے بھی ڈیٹیل دیکھیں گے, یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں مجہول پڑھنے میں اور سمجھ آئے گا. مجہول کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے اس طرح. ٹھیک, تو واو اور یا جو ہے مین جو حرف علت کہلاتے ہیں, حرف علت کہلاتے ہیں ویک لیٹرز. تو وہ جن میں نہیں ہوں گے وہ صحیح افعال ہوتے ہیں, وہ صحیح ہوتے ہیں, یعنی کہ صحت ان کی ٹھیک ہوتی ہے. مگر ویک وربس کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ویک لیٹرز ہوتے ہیں, وہ 20% ہوتے ہیں. اور وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی واول ہو, یعنی کہ واو یا حرف علت جسے کہتے ہیں. اور پاسٹ ٹینس میں بھی جب ہمیں الف نظر آتا ہے نا, جہاں بھی کہیں پاسٹ ٹینس میں جب ہمیں بیچ میں الف نظر آتا ہے تو وہ بھی ایکچولی اوریجنل میں واو یا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے قالا, دعا, بہت ساری چیزیں بھی ہم دیکھتے جائیں گے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بیچ میں آپ کو اس طرح کا الف دکھتا ہے, ہر جگہ نہیں کبھی اس کا, مگر پاسٹ ٹینس میں جو یہ الف ہوتے ہیں یہ اکثر آپ کو یا تو اوریجنل واو یا ہوتا ہے. جیسا قاف قالا ہے, آپ کو اس کا روٹ ورڈ پتہ ہے کیا ہے قالا کا؟ قاف واو لام. قاف واو لام. تو یہ واو ہی کی قال یہ ہوتی ہے, تو یہ یا اوریجنل واو یا ہی کو ریپلیس کر کے بنتا ہے.
ٹھیک. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ویک جو ہوتے ہیں وہ بس 20% ہوتا ہے جس میں واو یا. اب ہم اس کی مزید تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی کو مجہول کے اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے. جو فعل صحیح ہے جو کہ کتنا 80% ہوتا ہے رائٹ. 80% جو ہے زیادہ ہی کہہ لیں لیکن 80% جو ہوتے ہیں فعل صحیح ہوتے ہیں. اس میں سالم, محموز اور مضاعف. جو پڑھ چکے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی پریشان نہ ہو, ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. کیا سالم, محموز اور مضاعف. اور فعل معطل, فعل معطل کس سے ہے؟ علت, حروف علت لفظ یوز ہوتا ہے نا, حروف علہ جو حمزہ واو یا اسپیشلی واو یا جو ہوتا ہے جو ویک لیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو یہ 20% والے فعل ہوتے ہیں ان کو حروف یعنی انہیں معطل کہا جاتا ہے. ٹھیک. اب پہلے ہم فعل صحیح کو دیکھیں گے پھر ہم اس کو. فعل صحیح کون سے ہیں؟ جس میں یہ الف واو یا نہ ہو. حمزہ کی بات نہیں ہو رہی, الف واو یا یعنی کہ جو ویک لیٹرز الف ہوتا ہے. اور الف بھی بیسیکلی کیا بات ہو رہی تھی کہ واو اور یا ہی ہوتا ہے. تو اس کی 3 چیزیں سالم, محموز, مضاعف. اس کو دیکھتے ہیں الگ الگ. سالم ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا صحیح سالم. سالم کا مطلب ہوتا ہے جو پورے کا پورا ایز اٹ از ہو. تو اس کا مطلب کہ جس میں نہ یعنی کہ اس طرح کے لفظ شرابہ دربا نہ اس میں حمزہ دکھ رہا ہے کیونکہ محموز حمزہ سے ہے. محموز والے وہ ہیں جن میں حمزہ پایا جاتا ہے. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے محموز. آپ حمزہ اس میں کر لیں. اور حمزہ کیا ہوتا ہے؟ الف جس پہ حرکت ہوتی ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب ہم اتنے عرصے سے گرامر دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ یا تو ایسے لکھا ہوگا یا پھر الف جس کے اوپر حرکت ہے, الف یا پیش جو بھی, تو وہ حمزہ کہلاتا ہے عربی میں. تو ایک محموز ہو گئے جس میں حمزہ ہوگا, اور مضاعف بھی ہے ایک اس کی تیسری کیٹیگری مضاعف میں جس میں آپ کو 2 آخری حرکتیں اسپیشلی مل جائیں گی. ہم 2 یعنی آخری, جیسے ثلاثی میں کون سے شدہ سدا, اس میں آپ روٹ ورڈ شدہ کا کیا ہے؟ شین دال دال. سودا کا کیا ہے؟ سود دال دال. تو وہ جن میں آخری 2 سیم ہوتے ہیں اور اس سے مل جاتے ہیں وہ مضاعف کہلاتے ہیں. مضاعف کا مطلب ہی کیا ہے؟ ملٹی پلائڈ. تو ملٹی پلائڈ کیا؟ ایک ہی, جیسے ملٹیپلیکیشن ہم اس میں لگاتے تھے نا, اسکوائر لگاتے تھے میتھس میں کہ سیم چیز جب ایکس اسکوائر کر دیتے ہیں ملٹی پلائڈ ہوتی ہے. تو بالکل ایسے یہ شدہ یعنی جو تشدید بن جاتی ہے. 2 دال تھے جیسا حق ہے, حق کا روٹ ورڈ حق خاف. تو بس مضاف سمجھنا آسان ہے, اس میں شدہ ہے. محموز میں آپ کو حمزہ پایا جائے گا, یا تو حمزہ شروع میں آئے گا فا کی جگہ پہ, یا حمزہ مڈل میں آ جائے گا, یا حمزہ آخر میں لام کی جگہ آئے گا. فعلا ہوتا ہے نا حمزہ شروع میں, یا سعلا یا ملا. اس طرح 3 ضابط کیٹیگریز ہو سکتی ہیں محموز کی. سالم کون سے ہوں گے؟ جو نہ مضاف ہوں گے, محموز ہوں گے, وہ سب سالم ہوں گے. اور موسٹلی سالم ہوتے ہیں, یعنی کہ جتنے روٹ ورڈز آپ کو پتا ہوتے ہیں دخلا خراجا تو وہ سالم ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ثلاثی مجرد میں ہم فعل مجہول کے اوزان 2 ہی ہوتے ہیں, ماضی میں فعلا اور اس میں یفعلو. تو ہم اس کو ایک ساتھ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سالم, یعنی کہ جو یہ والی ایگزامپلز ہم دیکھیں گے, اور صرف ثلاثی پہلے ثلاثی مجرد میں دیکھیں گے اور پھر ثلاثی مزید فیہ میں دیکھیں گے ایگزامپل. اس کو پہچان ہم لوگ آج مین بات کریں گے قرآن کی ایگزامپلز دیکھ کے اس کو پہچانیں گے کس طرح, اور وہ ہم کر چکے ہیں مگر ہم اس کو ایک ساتھ جب دیکھیں گے تو اور مزہ آئے گا. اب جیسے یہ والی پوری آیت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تو یہ ہم سب کو پتہ ہے خلقت ہیا کا ورژن ہے, یہ اصل میں اس کا ہوا ورژن کیا تھا؟ خلقا. خلق فعلا کے وزن پہ تا ساکن آخر میں آ گئی تو آپ کو پتہ چل گیا اس میں ہیا جو ہے اس کا جو ہے نائب الفاعل ہے. اس طرح وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, یہ نصیبت, یہ اب آپ کو یہ سب دیکھ لیا, خلقت, رفعت, نصیبت اور ستحت, یہ سب کیا سالم کی ایگزامپل ہے. سالم کی کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ آپ کو بیچ میں کوئی حمزہ دکھ رہا ہے ان کے اندر, نہ آپ کو کوئی روٹ ویک لیٹر کوئی دکھ رہا ہے. ٹھیک. تو یہ بہت آرام سے پہچانی جاتی ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ مضارع میں بھی ایگزامپل دیکھ لیں, یقتلون و یقتلون. مضارع میں یفعلو کا وزن ہے تو یفعلو کے وزن پہ کون سا فٹ آ رہا ہے؟ یقتلون. ہم فعل جو مضارع ہے وہ اس کا مجہول پیش سے شروع ہوتا ہے, پہلی کنڈیشن یہ چاہیے, اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ عین کلمے پہ زبر. تو عین کلمہ قتلہ کا تا پہ زبر ہے تو یقتلون وہ مارے جاتے ہیں.
ٹھیک، ہم نے پہچان لیا کہ یہ یفعلو کا وزن ہے اور ہم ہے اس میں نائب فاعل. اس طرح یرزقون فیہا بغیر حساب، یرزقون بھی اسی طرح یفعلو کا وزن ہے. آرام سے الحمدللہ پہچان لیا. اور ایسے قرآن میں آپ کو بہت دکھے گا، یحشرون، تصرفون، اس طرح کر کے. اچھا، اب یہاں پہ آ گئی آیت، اس میں بھی دیکھیں ستغلبون، آپ نے یہاں سے دیکھا مضارع آ گیا، تا پہ پیش علامت مضارع پہ، اور غلبہ کے تھرڈ لیٹر پہ یعنی کہ مڈل کے لیٹر پہ زبر آ رہا ہے، تو تغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اس میں بھی یہ دو چیزیں دکھ گئی آپ کو، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو دونوں میں تا اور اونا ہے تو سمجھ آ گئی کہ تم سب، انتم کا نائب فاعل آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. الذی لا یرحم، لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، یا پہ زبر ہے تو یہ مجہول ہے کہ معروف ہے؟ یرحم معروف ہے، معروف ہے، کیونکہ یا پہ زبر ہے تو ہمیں دیکھنے نہیں ہے، لیکن یرحم ہے تو ہمیں دکھ کے یا پہ یر اور رحم کے اس کے بیچ میں تو یرحم، تو یہ ہاں پتہ چل گیا. اچھا، یہ ہم نے سالم کی اگزامپل دیکھ لی، بہت آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے. فعلا کا وزن ہے، آپ نے دیکھ لیا. اب جو ہے ثلاثی مزید فی جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کے واحد مذکر کے صیغے میں 3 کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں زائد، وہ مزید فی ہوتے ہیں. ٹوٹل 12 ہے، مگر قرآن میں 8 یوز ہوتے ہیں، اور 8 میں سے بھی جو انفعال ہے، باب انفعال، اس کا پیسو نہیں بنتا، صرف 8 کا بنتا ہے، یعنی نہیں 8 میں سے 7 کا بنتا ہے اور 1 کا نہیں بنتا باب انفعال کا. اور اس کے بھی کس طرح بنتے ہیں، ہم اس کو ایک لیسن میں دیکھ چکے ہیں، پچھلے لیسن میں، کہ جو مادی کا وزن ہے وہ فعلا کا ہی آلموسٹ وزن ہوتا ہے، مگر اس میں ہم نے اس کے فارمولے دیکھ لیے تھے کہ جو افعال فیملی ہے، یعنی کہ جو افعال فیملی اور تفعیل فیملی، اس کو الگ یعنی کہ الگ. اب آج ہم اس کو الگ الگ بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کو پہچاننے میں آئے. سب سے زیادہ قرآن میں یہ 3 فیملیز یوز ہوتی ہیں، مجہول میں بھی آپ کو یہی دکھیں گے، معروف میں تو باقی بھی دکھتے ہیں، مگر مجہول میں آپ کو زیادہ تر ان 3 فیملیز کو دکھیں گی. یہ تینوں سب سے زیادہ یہی دکھیں گی، باقی بہت کم ہے، جیسے باقاعدہ بہت زیادہ فرق ہے، باقی اتنی کم ہے یہ فیملیز. مگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے. جس طرح اب سب سے پہلی اگزامپل ہم افعال کی فیملی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ماضی کو کیسے پہچانیں گے. افعلا یفعلو، افعلا ماضی کا مجہول ہے، اور مضارع کا یفعلو سیم، جیسے مجرد کا تھا نا یفعلو، تو اس کا اور وہ سیم ہے. اور پہچانیں گے کیسے کہ کون سا یفعلو ہے، وہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ سمجھ آ جاتا ہے، مگر آپ کو دکھنے میں وہ سیم لگے گا جیسے مجرد کا تھا مجہول. مگر جو اس کا مجہول ہوگا باب افعال کا، وہ افعلا کے وزن پہ ہوگا، کیونکہ اس کے شروع میں اس کی خاص بات ہے حمزہ قطعی ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ جو حمزہ قطعی باب افعال کی خاصیت ہے. اس میں بھی دیکھیں افعلا کا وزن میں اس کو ریڈ کلر کا حمزہ دکھایا ہوا ہے، اور وہ بھی اوپر حرکت ہے نا اس کے، تو یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یعنی یہ گرتا نہیں ہے کبھی بھی. تو افعلا یفعلو، افعال، یہ بھی حمزہ قطعی ہے، اور پھر یہ افعلا. تو افعلا کو ہم دیکھیں گے اس کی اگزامپل میں، قرآن میں یہ بھی بہت نظر آتی ہیں. باب افعال کی فیملی نظر آ گئی آپ کو. اس میں ہم اسلم یسلم اسلامن، تو ہم آگے بہت نہیں بڑھیں گے، ہمیں خالی اپنا مین چیز ہے کہ یہ نارمل ورژن ہے اس کا افعلا کا، افعلا یفعلو کا، اور جو اس کا مجہول ہے وہ کیا ہے، اسلم یسلم، یعنی افعلا یفعلو، یفعلو سیم ہو گیا ویسے ہی، اور افعلا کے وزن پہ. اور یہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اگزامپل، قرآن کی آیتیں دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ سب پڑھی ہوئی آیتیں. سورہ بقرہ کی 4 آیت میں انزلہ، وما انزلہ، افعلا کے وزن پہ انزلہ. تو انزلہ، اور جو اس کا مضارع مجہول کیا ہوگا، چلے آپ لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہے، انزلہ افعلا ہو گیا انزلہ. اگر ہمیں اس کا مضارع مجہول کرنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ، چلیں اس کو میں آپ کو فارمولا دکھا دیتی ہوں کیا ہوگا مجہول. اس پہ رکھ کے دیکھیں، اسلمہ کی جگہ، جی بتائیں، ينزل ينزل یسلمو ہے نا، دیکھیں یسلمو یفعلو، اسی طرح ینزلو ینزلو، ٹھیک ہے. اور اسلمہ کی جگہ تو انزلہ آ گیا.
ٹھیک ہے. جب آپ لوگ ایسے پریکٹس کریں گے نا تو پھر آپ لوگوں کو اور بہت کلیئر ہونے شروع ہو جائے گی چیزیں. اچھا انزلہ بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے, انزلہ بھی نظر آتا ہے آپ کو. انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا, اور انزلہ کا جو نازل کیا گیا. تو وہ ٹرانسلیشن میں بھی فرق یہی ہوتی ہے کہ اس میں مجہول ہے ٹرانسلیشن. تو انزلہ. اچھا اگلی دیکھتے ہیں آیت. قرآن میں ارسلہ بھی بہت آتا ہے. ارسلہ کیا ہوتا ہے؟ انزلہ کے پہ آپ جیسے ارسلہ علیہم طیرا ابابیل, ارسلہ کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھیجا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ارسلہ. ارسلہ انزلہ کا وزن ہے, افعلہ کا وزن ہے. آپ نے پکڑ لیا اس کو کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. اچھا اور ایک اور چیز پہ کبھی کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو کہ حمزہ پہ پیش اگر پہلے ہو, یعنی قطعی آپ کو پیش دکھا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مضارع ہے؟ کیونکہ مضارع میں بھی تو علامت مضارع میں پیش ہوتی ہے نا, مگر یہ مضارع ہے کہ ماضی ہے. تو یہ آپ اس کے اینڈنگ ضرور دیکھ لیں. ماضی کی اینڈنگ میں ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ہوا کے ورژن میں, ہوا کا ورژن آپ کو دکھ رہا ہے یعنی کہ واحد مذکر کا, تو آپ کو ہمیشہ زبر دکھے گا. جس طرح ماضی میں چاہے وہ معلوم ہو چاہے مجہول ہو, چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو, ماضی کے آخر میں آپ کو زبر دکھتا ہے. اچھا اور اس میں ڈیفالٹ میں کیا ہے, کون بتائے گا؟ مضارع جو ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا نظر آتا ہے؟ آخری لیٹر میں ڈیفالٹ کے ساتھ دمہ نظر آئے گا. اور خالی دمہ نظر آئے گا یا کبھی زبر اور جزم بھی نظر آ سکتا ہے؟ زبر بھی ہوتا ہے, جزم. ہاں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب جازمہ یا ناصبہ آپ کو پہلے کوئی چیز دکھے گی کہ کوئی وجہ ہوگی تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے. ادروائز وہ بھی پیش دکھتا ہے عام طور پہ مجہول میں نہیں, سوری, مضارع میں. لیکن اگر ناصبہ یا جازمہ ہوگا تو پھر کچھ چیز ہوتی ہے. تو لیکن یہ زبر تو یہ مبنی ہوتا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں مادی مبنی ہے, یعنی اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو آپ کو آخر میں زبر دکھا تو ارسلہ اس افعلہ جو بھیجا گیا. صحیح. اچھا اب یہ سورہ اس کی آیت ہے سورہ رحمان کی, یرسلو علیکما. یرسلو وہی جیسا ہم نے انزلہ کا کیا تھا نا, ینزلو, اسی طرح ارسلہ کا یرسلو. ہاں یفعلو کا وزن, جی بالکل. تو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی کہ اس کو تو یہ کس طرح ہے؟ مضارع مجہول ہے اور دکھ رہا ہے. تو اس کو اس سے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے ثلاثی مجرد سے, دونوں کے؟ اب وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ سمجھ آنے لگتا ہے. جیسا اب یہ یرسلو آیا ہے, وہ چھوڑ دے, یعنی آپ کو اس میں ڈیفرینشیٹ اتنا نہیں کرنا پڑتا, عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے آگے پیچھے سے, نہیں تو میننگ سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے. میننگ سیم ہی ہوں گے, دیکھیں چھوڑ دیا جائے گا. اب وہ والے جو مجرد والے ہوتے ہیں اس کا بھی, لیکن وہ پھر اتنے آپ فرق پہچان نہیں سکتے اس کا اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ. ہاں جب جتنا اور گرامر میں آگے بڑھیں گے آپ پتہ چل جائے گا آپ کو کیا چاہیے. افعال ہے میننگ وائز, مگر ویسے آپ دیکھنے میں نہیں پہچان سکتی اس کو, اور یہ ایک ہی اس میں ہے. تو اچھا اب یہ دیکھیں, یہ اتنے سارا روٹ ورڈ کیا ہے, خاراجیم, ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس کی. تو اس میں جہاں پہ آپ کو تخرجون دکھ رہا ہے, یعنی کہ تاپ علامت مضارع پہ اور را پہ زبر, تو وہ سارے کیا ہیں؟ مجہول ہے. تخرجون, فالیوم لا یخرجون منہا, یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے, کیونکہ آپ کو او اور یہ را پہ زبر دکھ رہا ہے نا, یخرجون منہا ولا هم یستعتبون, اور یہ بھی انفیکٹ وہی ہے. یہ ہم اگر بعد میں دیکھیں گے, ابھی ہم خالی افعال کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. اچھا اخرجا, اچھا میں نکالا جاؤں. اچھا یہ جو ہے ان اخرجا کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں بتائیں. اخرجا اس کے اندر ان آیا ہے نا, فعل مضارع ناصبۃ ہاں المضارع, فعل مضارع ہے اور انا ہے, اور آخر میں زبر کیوں دکھ رہا ہے آپ کو؟ بیکاز آف دا ان, بی ان کی وجہ سے. تو یہ اصل میں فعل مضارع ہے. ٹرانسلیشن میں بھی ہے کہ میں نکالا جاؤں, تو یہ حمزہ یہ قطعی ہے, لیکن یہ اخرجا یہ اس کا ہے, یہ مضارع کی ہے. اچھا یخرجو کیا ہوگا؟ یخرجو یخرجو, یہاں پر بھی ان لن لگا ہوا ہے. نہیں یخرجا جیسے ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے کہ معلوم ہے؟ مضارع تو ہے ہی. جی زور سے بولیں. معلوم ہے, کیونکہ را پہ زبر نہیں دکھ رہی نا آپ کو. تھرڈ لیٹر پہ خاراجیم میں آپ کو عین پہ زبر دکھنا ہوتا. تو جہاں پہ بس سمجھے آپ کو زیر دکھ رہی ہے تو وہ ہمارا نہیں, ہمیں لینی نہیں ہے اس کو. ہمیں کیا لینا ہے؟ جہاں پہ پہلے جس طرح
یا تو اخرجو، اب یہ ہے اخرجو. اچھا اخرجو کیا ہوگا؟ اس میں بھی حمزہ پہ پیش ہے، تو یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے، اس لیے کہ اگر یہ حمزہ جیسے مضارع میں آپ نے بتایا یہاں پہ حمزہ مضارع کا تھا، لیکن جو مضارع کا حمزہ ہوتا ہے اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کو یاد ہے انا اور نحنو دونوں میں آخر میں ایک ایک صیغہ ہوتا تھا، جس طرح اخرجا نخرجا، اخرجو نخرجو، ٹھیک ہے، اس میں واو نہیں لگ سکتا تھا. واو جو ہے کس میں لگتا ہے؟ یہ تو ہم کی صیغے میں لگتا ہے نا، جیسے جب ہم مطلب مضارع میں لگتا ہی نہیں ہے اس طرح. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. ماضی میں آپ یاد رکھیں کہ اخرجا، جو جب ہم کہتے ہیں اخرجا اخرجو، لیکن یہ کیا ہے؟ اخرجو. تو یہ کیا ہوگا؟ اخرجو ماضی تو ہو گیا. ماضی کیسے پتا چلا آپ کو کہ ماضی ہے؟ کیونکہ اس میں جو یہاں پہ ہم کا صیغہ ہے نا یہ اس کا، اور پیش، اچھا پیش سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے ایک اور بات لاسٹ ٹائم کی تھی کہ اگر پیش سے شروع ہوگی چیز تو آپ کو بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ مجہول ہوگی، اور اگر ماضی پیش سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تو مجہول ہی ہوتا ہے. اگر ماضی پیش سے شروع ہوتا ہے تو موسٹلی وہ آپ کو مجہول ہی ملے گا، ملتا ہی مجہول ہے. اخرجو وہ نکالے گئے، اخرج تم، اس میں بھی کیا ہے؟ اخرج تم نکالے گئے، اخرجو وہ نکالے گئے. تو یہ سب تینوں کیا ہیں؟ ماضی مجہول، ماضی مجہول. ٹھیک ہے. اور جی یخرج جو ہے یخرج، تو یہ مضارع منصوب ہوا نا؟ جی مضارع منصوب ہوا، اور جی اور معلوم ہے، جیسے منصوب ہے معلوم ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی آگے ہم کس کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں؟ باب افعال کی دیکھ رہے ہیں ابھی. اغرقوا مما خطیاتہم، اغرقوا وہ غرق کیے گئے، فادخلوا پھر داخل کیے گئے. تو اغرقوا اور ادخلوا اگر یہ قطعی ہے جیسا حمزہ قطعی، تو آپ دیکھیں ہم اس کو پڑھیں گے فادخلوا پڑھتے ہیں نا، فادخلوا. لیکن اگر یہ حمزۃ الوصل ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اگر یہ حمزۃ الوصل ہوتا تو الف تو ہوتا ساتھ، مگر کیسے پڑھتے؟ اس کو دال سے کمبائن کر دیں گے، ہاں پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتا، ہاں فادخلوا ہو جاتا ہے جی. لیکن یہ آپ کو حمزہ قطعی دکھ رہا ہے کیونکہ اس کو الگ سے پڑھے ہیں، فادخلوا. اغرقوا وہ غرق کیے گئے، پھر واو بتا رہا ہے کہ، اور یہ پیش بتا رہا ہے کہ ماضی مجہول ہے، یعنی کہ مجہول ہوگا، اور ماضی بھی پتہ چل رہا ہے واو الف سے. تو یہ اغرقوا یہی افعلوا کا وزن یہ ہم نے پڑھا تھا نا، افعلا 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 افعلوا، تو یہ اغرقوا فادخلوا وہ داخل کیے گئے آگ میں، ٹھیک ہے. اچھا اب توفونا جو ہے، یہ توفونا اس کی ایگزامپل نہیں ہے، یہ تو اس کی ہے کیونکہ اس پہ تشدید دکھ رہا ہے نا. تو یہ ایگزامپل ہے فعل توفونا جو تفاعل کی ہے، باب تفاعل کی ایگزامپل ہے. اور یہ بھی مگر پیش، آپ کو پیش دکھ رہا ہے، اس کو آپ نے پہچاننا کس طرح؟ پیش دکھ کے مجہول ہو سکتا ہے، مضارع کی علامت پہ پیش دکھ رہا ہے، اور تھرڈ لیٹر پہ آپ کو واو فا یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، فا پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مجہول ہے، مضارع مجہول. اس باب کا نہیں ہے، باب افعال کا، لیکن آپ کو پہچان تو اس کی تو بہت ہی آسان پہچان ہے، جو یہ مضارع کی پہچان ہے نا، کہ آپ کو یہ ایک پیش دکھنا ہے اور روٹ ورڈ کے تھرڈ لیٹر پہ آپ کو زبر دکھنا ہے، یعنی کہ روٹ باب تفعیل ہوگا نا، باب تفعیل ہے نا؟ نہیں، یہ اصل میں توفا یا توفا ہوتا ہے یہ والا، تو یہ تفعیل نہیں ہے، یہ تفاعل لگ رہا ہے مجھے. ہاں لیکن توفونا، لیکن ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شاید باب تفعیل ہو، کیونکہ وفا یوفی، تو وفیا یوفا، ہاں یہ باب تفعیل ہوا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کیونکہ اس میں ورنہ ایک اور تا ہوتا، اگر یہ باب تفاعل ہوتا تو اس میں دفعتا توفونا. اچھا فمن زحزحا، اچھا زحزحا جو ہے زلزلہ کی طرح کون سی چیز ہے؟ رباعی ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہی دیکھیں 4 چیزوں میں ہے نا، جیسے زلزلہ کا ہوتا ہے بہت سارا، جو ہم نے کہا بہت ہی کم ہوتا ہے، تو زحزحا بھی وہی والا وزن ہے زلزلہ والا. تو یہ بھی مجہول ہے، پیش دکھ رہا ہے آپ کو، ماضی مجہول ہے یہ زحزحا اس طرح. اچھا یہ ادخلا آ گیا، وادخل الجنہ، یہ والی آیت تو بہت مشہور ہے نا، فمن زحزحا جو بچا لیا گیا، دور کیا گیا آگ سے، وادخلا اور داخل کر دیا جنت، گیا جنت میں. تو ادخلا وہی افلا کا وزن ہو گیا اس کا.
اسی طرح ایک بس اس کی آخری اگزامپل کا کہ اب ہم اگلے باب پہ چلیں گے. اب جس طرح یہ روٹ ورڈ ہے زا لام فا, ازلفنا ازلفنا, یہ مضارع, یہ جو ہے معلوم ہے کہ مجہول ہے ازلفنا, ازلفنا یہ جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے نا, کیونکہ پیش یہ نہیں معلوم ہے. آپ کو پیش نہیں دکھ رہا نا, تو بس آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ مجہول نہیں ہے. دونوں کے یعنی کہ مجہول میں پیش ہی دکھ رہا ہوتا ہے دونوں میں, تو یہ تو ہو گیا معلوم. مگر ازلفت 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 3 دفعہ اور جو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وہ ازلفت, یہ کیا ہے افعیلا, اور کون سا ورژن ہے ازلفت الجنت, اس کا نائب الفاعل کون ہے؟ کس کا ازلفت؟ ازلفت یہ جو ہے نا وہ ہے ہیا ہیا ہے. ہم آؤٹ سائڈ دیکھیں گے اس کا, آؤٹ سائڈ میں آپ کو کوئی رفع دیکھ رہا ہے؟ جنت, تو ازلفت الجنت, جنت قریب لے آئی جائے گی. ازلفت الجنت, جنت قریب لے آئی جائے گی. تو یہ سب آیا ہی جنت کے قریب لانے کے لیے. اللہ کرے ہم بھی متقی بننے, ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت قریب لائے. لیکن یہ ہاں مضارع نہیں, مضارع مجہول نہیں ہے یہ. ازلفت جب تا ساکن آخر میں آتا ہے تو ہمیشہ ماضی ہے اور ہی ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول, سوری ماضی مجہول ہے یہ, ماضی مجہول ہے کہ انزلہ ازلفا, جو ابھی ساری اگزامپل دیکھ رہے ہیں انزلہ کی اگزامپل ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہو گیا ہمارا افعال, باب افعال. اور باب افعال سے قرآن میں کافی زیادہ مجہول جو آپ کو دکھیں گے وہ باب افعال سے دکھتے ہیں. باب افعال کے ہیں, صحیح ہے. اچھا, اب جو ہے تفعیل کو دیکھ لیتے ہیں. تفعیل بھی آسان ہے. جس طرح اس کا اس میں پہچان میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو حمزہ جو افعال کے جو ہوتا ہے اس میں حمزہ الگ ہوتا ہے, ایک حمزہ قطعی. اس میں ایک تشدید دکھتا ہے آپ کو. علمہ یعلم نارمل ورژن ہے ماضی مضارع, اور اس میں فعلا کی طرح علمہ یعلم. تو اس کو پہچاننا بھی قرآن میں جب ہم تفعیل کو دیکھتے ہیں آرام سے پہچان لیتے ہیں, تشدید نظر آ جاتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں ایک مضاف میں ہم نے دیکھا تھا اس میں روٹ لیٹرلی 2 دفعہ تھا. آپ نے دیکھا تھا, ہم نے ایک چیز پڑھا تھا شدہ, شدہ میں ہوتا ہے شین دال دال, اس کے روٹ ورڈ آخری والے 2 ریپیٹ ہے. مگر اس کا تشدید جو ہے اس میں تشدید دکھ رہا ہے آپ کو, مگر روٹ ورڈ کیا ہے 3 عین لام میم دکھ رہا ہے نا. تو یہ علمہ یعلم, تو یہ والی 2 چیزیں اب ذہن میں رکھیں. اب ہم اس کو قرآن میں اگزامپل دیکھیں گے. یہ بھی بہت دفعہ قرآن میں نظر آتا ہے. جس طرح اس والی آیت, اس تصویر اس میں دیکھ لیں, یہ آیت ہے اینما سقفو سقفو. اچھا, پیش سب میں دکھ رہا ہے آپ کو, پیش سب میں دکھ رہا ہے, اور کوئی بھی علامت مضارع کہیں نہیں دکھ رہی. تو یہ سب کون سے ہیں؟ ماضی مجہول ہے. صحیح ہے. کیسے پتا چلا ماضی مجہول ہے؟ کیونکہ پیش اگر آپ کو دکھ رہا ہے اور کوئی علامت مضارع بھی نہیں دکھ رہی تو یہ پہ ماضی ہے اور مجہول ہے. سقفو, زیر بھی لگا ہوا ہے, زیر بھی موجود ہے, زیر بھی دکھ رہا ہے. جی, یہ اصل میں اس کا واحد مذکر کا صیغہ کیا تھا؟ سقفو جو ہے اس کا واحد مذکر کیا تھا؟ فعیلا کا وزن کریں اس کو کنورٹ. فعیلا, سقیفہ, سقیفہ ہے نا. دیکھیں نا سقیفو ہے یہ, تو ایکچولی یہ سقیفات سقیفہ تھا فعیلا کے وزن پہ, اور پھر جب اس کا پلورل سقیفو بن گیا. اسی طرح اخذو ہے, اس کا بھی کیا ہوا؟ یہ اخذا تھا فعیلا کے وزن پہ. افلا کا پیٹرن ہے نا ظاہر, کس کا؟ فعیلا, فعیلا, سارے فعیلا کے پیٹرن. جب ماضی کا صیغے میں تو فعیلا کا ہوتا ہے نا. ابھی ہم دیکھیں مین تو فعیلا کا ہے, اور یہ ہم ایک منٹ, یہ سقفو نارمل ہے, یہ اخذو بھی نارمل ہے. قتلو جو ہے اس میں تاپ تشدید دکھ رہی ہے, تشدید آ گئے. علما اسی طرح قتلا تھا, یہ علما قتلا, اور جب پلورل ہوا تو قتلو ہو گیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں, تقتیلا. ٹھیک. اور اسی طرح جو یہ والی اگزامپل ہے, اور وہ جو ہم سورہ یہ بھی پڑھتے ہیں سورہ تکویر میں بھی اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں. لو ان قرآنا سیرت, سیرت میں بھی کیا ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین یا را. سین یا را میں بیچ میں تشدید دکھ رہی ہے, تو یہ علما علمت, جس طرح یہ وہی والا ہو گیا نا فعلت, تو یہ مفاعلہ اسی سے ماضی مجہول. تاسا قطیت بھی وہی ہو گیا, کلما ماضی مجہول. یہ دونوں میں ہیا ورژن ہے, ان کا نائب الفاعل ہیا ہے, اور اس کا کیا ہے نائب الفاعل؟ ہوا ہے. کلما ہے نا فعلا کے وزن پہ. اس طرح
تو یہاں پہ آپ کو دکھلا. اچھا تحلو کیا ہے؟ تحلو مجہول ہے کہ معلوم ہوگا؟ یہ ماضی ہے یہ ماضی. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تحلو کا حلال ہے. ہاں مضارع. بس آپ کو پیش دیکھنا ہے. اگر پہلے لفظ آپ کو پیش نہیں دیکھ رہی نا تو آپ کو بس کہنا ہے کہ یہ مجہول نہیں ہو سکتا. سمپل. اگر پہلے لفظ لیکن مدارے ہے نا. جی جی نہیں ماضی نہیں ہے، مضارع ہے، کیونکہ اس میں علامت مضارع دکھ رہی ہے نا. جی 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 جی. اس پہ پیش بھی دکھ سکتی ہے، زبر بھی دکھ سکتا ہے. تو یہ والا یہ علامت مضارع ہے اس کی، تو اس پہ یہ نارمل ہے. اچھا یہاں پہ بھی اب اچھا وہ ہم نے دیکھی اوپر اس کی قتلو دیکھی ٹرانسلیشن سیرت دیکھا. اب کیا ہے اس کا مجہول یعنی کہ مضارع کا ورژن یقتلو. یا پہ پیش، تا پہ آپ کو زبر اور تشدید دکھ رہی ہے، تو آپ کو بس پتہ چل گیا کہ یہ بھی مجہول. یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول. اس میں نون کیوں نہیں آگے؟ یقتلون کیوں نہیں ہے؟ بیکاز آف ان کی وجہ سے ناصبہ ہے نا، تو اس کا نون گرا ہوا تو بالکل مجزوم ہو گیا. نہیں مجزوم نہیں، ناصبہ منصوب میں بھی نون گر جاتا ہے نا. او کی وجہ سے آگے مزید اس کا آگے بڑھا ان کا افیکٹ. یسلبو وہ سولی چڑھا دیے جائیں، تو یہ بھی یسلبو ہو گیا، مضارع ہو گیا، مجہول ہو گیا. تقطع کیا ہوگا؟ یہ مجہول، یہ بتائیں مجہول ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہے تو کون سا مجہول ہے؟ مجہولی ہے. ماضی مجہول کا افیکٹ چل رہا ہے نا اس کا. جی جی مجہول کا افیکٹ تو چل رہا ہے. ان کا افیکٹ چل رہا ہے، تو ان کے افیکٹ کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گیا اس کے، کیونکہ یہاں پہ تو نون گرا دیا نا. یہ پلورل میں تھے تو ان کا نون گرا دیا، مگر آپ کو پتا ہے ان جو ہے سنگولر میں یہ تقطعو تھا، تقطع کر دیا. اچھا مجہول ہے کیسے پتا چلے گا؟ علامت مضارع پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے. تو یہ ایک ہی ورڈ جو ہے اٹ کین بی مجہول ایز ویل ایز منصوب. جی 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 جی، کیونکہ ان لگا ہوا ہے نا. ان سے دیکھیں مجہول کو، ان جو ہے یعنی کہ جو ناصبہ اور جازمہ ہیں وہ مجہول پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ہم اور بھی ایگزامپل دیکھیں گے آج کے. ان جو بھی ناصبہ جازمہ اگر پہلے آ جائیں گے تو اس میں بھی افیکٹ کرتے ہیں. یقتلو، یسلبو، تقطع. تو یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ آپ کو تشدید دکھ رہی ہے تو یہ تفعیل کی ایگزامپل ہے، باب تفعیل کی. اسی طرح قرآن میں آیت ہے ما یبدل القول لدی، تو یبدلو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں یبدل تھا، جیسے نارمل ایک معروف ورژن اس کا کیا ہے؟ یبدل اللہ بدل دیتا ہے. لیکن یبدلو میں آپ نے پہچان لیا پیش، اور یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے، اور تشدید کی وجہ سے آپ نے باب تفعیل پہچان لیتے ہیں وہ. تو یہ مضارع مجہول ہوا. جی جی مضارع ہے، وہ تو علامت مضارع دیکھیے. اچھا اسسا جو ہے لفظ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ سین سین. ٹھیک ہے. اسسا اساس اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اساس بنیاد کو کہتے ہیں. قرآن میں 3 دفعہ ہے اور تینوں دفعہ انہی دونوں آیتوں میں. تو یہاں پہ اسسا ہے، کون سا وزن ہے آپ کو؟ یہ مادی ہے کہ مجہول ہے؟ چلیں یہ بتائیں، مادی ہے کہ مضارع ہے؟ پہلے یہ بتائیں. مادی ہوگا. مادی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے کس کی ہے؟ روٹ ورڈ کی ہے نا. یہ تو اسسا. اچھا اسسا، اب یہ کون سا ہے؟ یہ باپ کون سا ہوگا؟ اچھا یہ تو اسسا فعلا کا وزن دکھ رہا ہے آپ کو کہ فعلا کا وزن جیسے اسسا، لیکن باپ تفعیل ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس پہ تشدید دکھ رہی ہے نا، جس طرح علما، سیرت، اس طرح سین اس والے سین پہ. تو یہ آپ نے پکڑ لیا کہ اچھا مجہول ہے، مادی ہے، اور باپ بھی پکڑ لیا. اور اسی میں دیکھیں نیچے اس کا نارمل ورژن ہے اسسا. اسسا، اس نے بنیاد رکھی، اس نے بنیاد رکھی. تو یہ اس کا معلوم ورژن ہے، نارمل، یہ فعلا کا ورژن. اچھا تو ہم نے کہا قرآن میں 3 جو ہیں سب سے زیادہ ہیں. کون کون سے باب ہیں جس سے مجہول قرآن میں یوز ہوتا ہے؟ پہلا والا افعال، سیکنڈ تفعیل، اور تھرڈ مفاعلہ سے بھی نظر آتے ہیں قرآن میں، اور باقی بہت کم ہے. اچھا اس کا مجہول کس طرح اس پہ دیکھے گا؟ اس کا مادی نارمل ورژن جاہدہ یجاہدو ہوتا ہے، اور مجہول ورژن جوہدہ یجاہدو. اس میں بھی سیم دیکھیں، یا پہ پیش ہے اور روٹ لاسٹ میں یہاں پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے الف کے بعد، یعنی کہ یہ آپ سیکنڈ روٹ لیٹر ہو گیا نا، مڈل روٹ لیٹر جاہدہ کا. یجاہدو، جوہدہ یجاہدو. تو اس کی ایگزامپل دیکھتے جاتے ہیں.
یہ بھی قرآن میں آپ کو نظر آتی ہیں. جیسا اب یہ آیت ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. جو یضاعف جو ہے مجہول ہے کہ معروف ہے؟ مدارے معروف ہے. ویری نائس. مضارع معروف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو عین ہے ادھر زیر دکھ رہا ہے, تو اس کا ہمیں دو کنڈیشن جو میٹ کرنی ہے مجہول کی مضارع کی, اس میں عین کلمے پہ زبر دکھنا ہے. تو یہ اس طرح, تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, اللہ بڑھاتا ہے, یضاعف وہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ایک اور آیت ہے, یہ سورہ حدید کی آیت ہے, اس میں کیا ہے یضاعفو, یضاعفو, اس میں آپ کو پیش دکھ گیا اور لیٹر ادھر دعا انفا کے ادھر زبر دکھ گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے کیا, مجہول ہے, مضارع مجہول ہے. اور ٹرانسلیشن کیا ہے, دگنا کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا دگنا؟ اس کا نائب الفاعل کون ہوگا؟ اجرن کریم. ہاں یہ موصوف صفہ ہو گئی کہ کیا چیز بڑھائی جائے گی ان کے لیے, دگنا کیا جائے گا, اجرن کریم. جب ہم قرآن کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں اکثر یہ چیزیں ٹرکی ہوتی ہیں, اسپیشلی مجہول کی. تو مگر اگر آپ مجہول پکڑنا شروع کر دیں تو اس کو سرکل کر لیا کریں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد ہو جائے گی. دگنا کیا جائے گا, ملٹیپلائی کیا جائے گا. صحیح ہے یہ اس طرح. اچھا یہ والی لفظ بھی نودیا, جوہیدہ نودیا. جوہیدہ یاد کریں, وہ جو بھی ہم نے اس کا فارمولا دیکھا ہے کہ جوہیدہ نودیا تو ندا دیا جائے گا, ندا دیے گئے. تو یہ حضرت موسیٰ کے قصے میں اور جگہ بھی نظر آتا ہے, فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, تو وہ آواز دیا گیا کہ اے موسیٰ. تو نودیا جوہیدہ کا وزن. پھر بوریکا, بوریکا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ برکت دیا کا روٹ ورڈ کیا ہے بوریکا کا؟ جی بارکا. اور آپ دونوں آپ یہ سب پہچان رہے ہوں گے کہ مجہول کا ہی ہے, یعنی کہ ماضی مجہول ہے, کیونکہ جوہیدہ نودیا اس میں علامت مضارع نہیں دکھ رہی, پوری کا دکھ رہا ہے, تو یہ سب ماضی مجہول کی ایگزامپل ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں آیت نمبر, یہ بھی سورہ حشر کی آیتیں ہیں. اخرجتم, اخرجتم ہم نے یہ دیکھی تھی مثال افعلو, افعلو کے وزن پہ نا, افعلا. تو اخرجتم نکالے گئے تم, یہ اصل میں کیا تھا, اخرجا تھا, لیکن اخرجا کی جب آگے وہ بنتی ہے اس کی پوری گردان, تو اخرجتم نکالے گئے تم. قوتلتم, یہ لفظ ہے کہ قوتلتم, اس میں بیچ میں ایک الف واو دکھ رہا ہے جس طرح نودیا میں تھا, جوہیدہ میں تھا. تو یہ کیا تھا اصل میں, اس کا واحد مذکر کا صیغہ کیا ہوگا قوتلتم کا؟ ہو جائے گا جاہدہ کے پر ہوگا نا. نہیں جاہدہ نہیں, یہ تو مجہول ہے نا, جوہیدہ کے وزن پہ, جوہیدہ کے وزن پر. نودیا بوریکا قوتلا, قوتلا, قوتلا نہیں, قوتلا نہیں, قوتلا, یہ واو کے ساتھ پڑھیں گے نا, قوتلا. قوتلا ٹھیک ہے, ہاں قوتلا. اس میں یہ ماضی مجہول ہے نا, یہ ماضی مجہول ہے. جی آپ نے پیش دکھ گیا, اگر بس سمجھے ماضی پہ پیش دکھ گیا نا آپ کو, تو وہ مجہول ہی ہوتا ہے. قوتل تم, تو قتل کیے گئے تم, جنگ کی گئی تم سے, سوری جنگ کی گئی تم سے, کیونکہ قاتلہ میں اس میں جنگ کے میننگ آتے ہیں, قاتلہ جو قاتلوں میں. اچھا اب یہاں پہ یہ والی اگلی آیت آئی, حشر کی اگلی آیت ہے, یہ بھی اخرجو, یہ بھی افعال باب افعال کا جو ہم نے پڑھا تھا صیغہ اس کا ہے, مجہول ہی ہے. اخرجو ماضی مجہول, وہ نکالے گئے, ماضی مجہول. یخرجونا کیا ہے؟ یہ معلوم ہے نہیں, یہاں پہ پیش دیکھنا, پیش تو یخرجونا ہونا چاہیے اگر وہ تو. جی اگر ہو تو یخرجونا ہوتا. ویری نائس. اچھا یہ آ گیا قوتلو, تو قوتلو جس طرح اوپر یہ قوتل تم تھا, جنگ کی گئے تم, جنگ کی گئی تم سے, اور یہاں پہ قوتلو اسی کا ہم ورژن ہے, قوتلو اس کا نائب الفاعل ہو گیا نا. جی ماضی یہ بھی مجہول ہو گیا, مجہول, مجہول, ہاں ماضی مجہول ہو گیا, وہ جنگ کیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا ینصرون بھی دکھ گیا آپ کو, وہ مدد دیے جائیں گے. یہ تو بہت دفعہ ہے قرآن میں, یرزقون, ینصرون, یحشرون, یظلمون. یہ پہچاننا تو بہت آسان ہوتا ہے, اکثر آئے تو کیا آپ غور کریں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یا پہ پیش ہے, ساتھ پہ زبر دکھ رہا ہے آپ کو, ہاں تو یہ مضارع مجہول ہے. اچھا اذینا, اذینا کیا ہوگا؟ یہ ماضی ہے,
ماضی مجھول، کیونکہ اس کا حمزہ روٹ ورڈ یہ ہوتا ہے تو اذینا فعلا کے وزن پہ ماضی مجھول ہو گیا، اجازت دے دی گئی. اچھا یقاتلون، ہم نے ابھی پڑھا تھا جوہدا یجاہدو، جوہدا یجاہدو، اور اسی کی ایگزامپل یدعفو دیکھی ہم نے. مضارع مجھول ہے، مضارع مجھول ہے، اور یہ اس کا باب مفعلہ کا یقاتلون، اور اس میں بھی تاء زبر ہے. اگر یہ یقاتلون ہوتا تو کیا ہوتا؟ یقاتلون تو پھر تو وہ معلوم ہو جاتا نا، معلوم ہوتا. تو قرآن میں کئی جگہ پہ آپ کو یقاتلون دکھے گا، یقاتلون کا مطلب ہے وہ جنگ کرتے ہیں، اور یقاتلون وہ جنگ کیے جاتے ہیں. اور یہ مجھول بہت کم نظر آتا ہے. اچھا ظلمو بھی دکھ گیا، ایک ظلمو میں بھی دیکھیے ماضی ہے، پیش سے دکھ رہا ہے مجھول، ماضی مجھول. اور نائب الفاعل اس کا ہم ہے، ہوم ہونا چاہیے. ظلم. ٹھیک ہے، ویری نائس. اچھا باب تفاعل آپ کو کم نظر آئیں گے، ان کے کچھ ایگزامپل ہیں قرآن میں، تو ہم لوگ تھوڑی سی دیکھ لیں گے بس. یہ بھی اس میں کیا ہوتا ہے، تا پہلے نظر آتا ہے، یہ اس کے ماضی میں ہی تا نظر آتا ہے، اور اس میں تشدید بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں مجھول بھی جو اس کا مضارع ہوتا ہے اس میں بھی. تو ہم دیکھیں گے یہ والے تو فرقا یتفرقو. اچھا اس کو بھی دیکھیں، یا پہ پیش ہے، اور تھرڈ روٹ ورڈ ہے فارقا، فرق ہے نا روٹ ورڈ، یہ تا تو باپ کی ہے. تو ہم را کے زبر کو دیکھیں گے. اس میں ہم کس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں جب مجھول میں ہم جب مضارع مجھول دیکھتے ہیں، ہم علامت مضارع کی پیش چاہیے ہمیں، اور عین کلمہ جو روٹ ورڈ کا مڈل لیٹر ہے اس پہ زبر چاہیے. تو اس کا روٹ ورڈ کا زبر کون سا ہے؟ را. تو اس را کی زبر کو ہم دیکھیں گے تفرقو، تو اس میں اس طرح مجھول دکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت کم ایگزامپل ہے، اس لیے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو سمجھے یہی جو ہے یہاں پہ دکھ رہی ہیں، اور بہت کم آپ کو نظر آتا. تو قبلا تو قبول کر لی گئی، تو قبلا تو فرقا. اب آپ کو لگے گا کہ ہم اتنا سب کیسے پہچانیں گے؟ بالکل کوئی مشکل نہیں ہوتی. ایک تو بہت ہی کم ہے، یہ والے اتنی کم ایگزامپلز ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صرف آپ اس سے پہچان لیں کہ فعلا کا وزن بھی آ رہا ہے نا، تو قبلا. جب ہم نے ماضی مجھول ہے جی، ماضی مجھول. اور یتقبل یہ مضارع مجھول، مضارع مجھول ہے، یا پہ پیش علامت مضارع پہ، اور قاف با پہ زبر دیکھ رہے ہیں آپ کو. اس کا قاف پہ زبر نہیں گنیں گے ہم، اس کا با کی زبر دیکھیں گے جی. کیونکہ اچھا یہ اس پہ جزم کیوں لگا ہوا؟ ولم یتقبل، لم کی وجہ سے لگا ہوا ہے، لم کی وجہ سے. تو یہ مجزوم ہے اس کی وجہ سے، اور ویسے مضارع مجھول ہے. جی. اچھا اور یہ یتقبلو، یہ مضارع مجھول، یہ مضارع مجھول نہیں ماضی مجھول. ارے معلوم ہے، مضارع معلوم ہے. یا دکھ رہا ہے تو مضارع ہے، یا تو ہوتی مضارع میں، اور معلوم ہے کیونکہ اس میں پیش نہیں ہے، یہ مجھول ہے ہی نہیں ہے. اچھا یہ بھی یتقبل کی، ہاں ایک ایگزامپل یہ ہو گئی یتقبل کی. سمجھے بہت کم اس لیے ایگزامپل ہے کہ نکالیے کی کم ہے. اس میں بھی دیکھیں لن یتقبل، لن کی وجہ سے یہ زبر آ گیا آخر میں، اور یتقبل یا پہ پیش، اور یہ جی ماضی مجھول نہیں ہے، اچھا تقبلا نارمل ہے، یہ بھی مضارع مجھول ہے، اور لیکن یہ اس والے باپ کا نہیں، لیکن تقبلا آپ کو جی. اچھا ایک یہ والا لفظ ہے یتخطفکم، یہ یتخطفا اگر ہم اس کو اتنا کریں، یہ ان کی وجہ سے یتخطفا ہو گیا، ورنہ تھا یتخطفو. یہ کون سا باب ہے؟ یہ یہ مضارع ہے کہ معلوم ہے کہ مجھول ہے؟ مجھول ہے، نہیں معلوم ہے. معلوم. دیکھیں مجھول تو اتنا اچھا پیارا سا ہے، مضارع مجھول تو بہت پیاری چیز ہے. پہلے پہ دکھنی ہے، اور پھر تا پہ آپ کو زبر دیکھے گی، تا پہ زبر دیکھے گی. اگر آپ کو یہیں پہ پیش نہیں دیکھی نا، آپ آگے سوچے ہی نہیں کچھ. پیش دکھے گی تو زبر دیکھیں گے، پیش نہیں دکھ رہی تو آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو پیش نہیں دکھ رہی، آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے آگے کچھ بھی. اب یہ جی وہ معلوم ہے. اب دیکھیں یہ والی ایگزامپل، اب آپ دیکھ کے ایک دم سے کہیں گے ارے یہ تو یتخطفو، یہاں پہ پیش دکھ گیا آپ کو، پھر آپ نے فوراً چیک کیا کہ خاطا فاتا کے اوپر زبر ہے، اوکے یہ مضارع مجھول. تو یہ یتخطف جو نارمل تھا اس کا مطلب تھا اچک لیں گے، لوگ اچک لیں گے تم کو. یہاں پہ جو اس کا فاعل تھا لوگ تمہیں اچک لیں گے، اور یہ جب مجھول ہوا تو اچک لیے جاتے ہیں لوگ، یعنی
تو اس میں ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ کون اچک رہا ہے یہ نہیں پتا، لیکن وہ لوگ ہی اچک لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ باب افتعال آ گیا. افتعال کی بھی بہت کم اگزامپل نظر آتی ہیں قرآن میں. اقتربا یقتربو ہم تھوڑی سی دیکھ لیں گے بس. اب جیسے یہ والی اگزامپل ہے آپ کے سامنے. اچھا باب افتعال اور استفعال دو رہ گئے کیونکہ انفعال تو اب ہے ہی نہیں نا، وہ تو اس میں پیسو میں نہیں ہوتا ہے. جو افتعال ہوتا ہے اس میں ایک تا ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہو تو پھر اس کا جو الف جو اس کا واحد کا صیغہ ہے اس میں بھی پیش کے ساتھ ہم اس کو یعنی یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کا. یہ دیکھیں یہ حمزہ قطعی نہیں ہے، قطعی پہ سائن ہوتا جیسے ہم نے افعال کا افعال میں جب ہم نے پڑھا تھا نا اس کا افعلا صیغہ اخرجا انزلا، اس میں ایک الگ سے آپ کو پیش دکھتی تھی ہر جگہ. بیچ میں سوچے فادخلوا میں بھی حمزہ پہ پیش آپ کو قطعی دکھی تھی. لیکن یہ استفعال اور جو یہ ہے اس میں یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس کی وہ حمزہ نہیں پڑھی جاتی. جس طرح یہ لفظ ہے الذین اتبعوا، تو یہ حمزہ کو جب ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اتبعوا، اور یہ بھی وہی اس کے اس طرح وزن پہ اقتربا کے وزن پہ. تو یہ بہت کم اگزامپل ہے اس لیے اس کو آپ کو پہچاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا ابتلیا، ایک یہ لفظ ہے ابتلیا، یہ بھی ہنالک ابتلیا پڑھتے ہیں اس کو، لیکن جب اس کو اکیلا پڑھیں گے تو حمزہ پہ پیش لگا کے پڑھیں گے. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. ایک اس فیملی کے مطلب اتنے کم مجہول ہیں کہ اس کی ایگزامپلز بھی نہیں نظر آئیں گے قرآن میں آپ کو نظر. اب یہ ہے یہ والی ایگزامپل دیکھیں، این یتبع، تو یتبع یا پہ پیش دکھ گیا آپ کو، باب پہ زبر دکھ گیا آپ کو، کلیئر ہے کہ مضارع مجہول ہے. آپ کو بے شک آپ کو اس کا باب نہیں پتا ہو مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ مضارع مجہول ہے یہ، اور باب بھی کچھ دن بعد پتہ چل جاتا ہے کہ تا پہ تشدید ہے تو چلو یہ اچھا مضارع مجہول ہے لیکن اس پر ان کی وجہ سے این پر زبر آ رہا ہے تو جی یہ وہ بھی ہے، منصوب بھی ہے اور منصوب مضارع بھی ہے. مجہول بھی ہے. جی بالکل اور بالکل مضارع مجہول اس لیے کہ یا پر پیش ہے. جی یہاں پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. یہ اس والے فارمولے کو کر رہا ہے. اس طرح ایک جگہ یہ والی ایگزامپل ہے کہ ان یفترا، یفترا بھی جو ہے یا پہ پیش اور را پہ زبر، یا پہ پیش اور را پہ زبر. را پہ زبر کیوں گن رہے ہم، تا کی زبر کیوں نہیں گن رہے؟ کیونکہ تا یہ باپ کی ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنی ہے مڈل ریڈ لیٹر کو. فارا یا ہے اقترابہ فیملی ہے نا، جی اقترابہ فیملی ہے. تو یفترا ٹھیک ہے، این یفترا. تو اس طرح کی ایگزامپل اس کی بس ہے. اچھا استفعال جو ہے یہ بھی قرآن میں چیدہ ہی ہیں، ان کو بھی آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں. اس میں پہچان آپ کو تا پہ پیش دکھتی ہے جب نظر آئے گا نا. یہ جو ماضی کے صیغے میں جو ماضی کے تقریباً سمجھے 10 اس طرح ملتے ہیں، 5 دفعہ یہ دکھ رہا ہے، 3 دفعہ یہ دکھے گا قرآن میں، 1 دفعہ یہ، 1 دفعہ یہ. تو اس میں کس طرح ہے کہ تا پہ پیش دکھتی ہے تو آپ اس کو پھر حمزۃ الوصل کو پھر او کے ساتھ پڑھتے ہیں، استضعفوا، استفزیا، استجیبا، استفزو. اب یہاں پہ یہ ایگزامپل ہے اس کو اس میں دیکھیں جی میں اس کی پکچر جی میں آپ کو پی ڈی ایف بھیجوں گی نا. جزاک اللہ. ٹھیک آپ لوگ اپنے ان کے لیڈر سے ان سے کہہ دیجیے کہ میں ان کو بھیجوں گی، پھر آپ پی ڈی ایف لے لیجیے گا ان سے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، اب آپ کو یہ جو یستجیبو، کیا یہ مضارع مجہول ہو سکتا ہے؟ نہیں مجہول کیسے ہو؟ یہاں پہ پیش نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. یہاں پہ پیش نہیں ہے نا، نہیں ماضی نہیں ہے، نہیں ماضی نہیں، یا ہے علامت مضارع دکھے گی تو وہ تو آپ کو پھر آگے نہیں یا لگا ہوا ہے، یا ہے علامت مضارع. اور الف آخر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لم ہے نا، لم نے اس کو مجزوم کر دیا، اس کا نون گر گیا مگر یہ یا کی وجہ سے مضارع دکھ رہا ہے. اچھا استجب بھی نہیں. اچھا یہ مستجیبہ ہے، مستجیبہ، تو یہ اس میں آئے گا کہ تا پہ پیش دکھ رہی ہے نا جہاں پہ، تو یہ ایکچولی یہ ہے مجہول. اور وہی بات ہے یہ اتنی کم ہے قرآن میں، آپ کو ایگزامپل ہی کم نظر آئیں گی، لیکن یہ جو استجیبہ یہ ماضی ہے، جی ماضی ہے اور ماضی کا مجہول ہے، ماضی مجہول ہے نا. استجیبہ کر کے پڑھیں گے، استجیبہ. یستجیب استجاب والذین استجابوا. اچھا یہ جو ہے استجابو کیا ہوگا؟ استجابو مجہول نہیں ہے، مجہول نہیں ہے کیونکہ حمزہ یہ کہ الف یہ تا پہ بھی زبر دکھ رہا ہے نا، تا پہ پیش نہیں ہے.
تا پہ زبر ہے, تو یہ سمجھے ایک ہی لفظ ہے اس میں جو کہ مجھول کا ہے اس میں. باقی نہ کیا ماضی ہے, ماضی ہے جی ماضی ہے, جی ماضی ہے استجابو. کیونکہ اگر آپ اس کی جب ہم گردان دیکھتے ہیں نا اس کی, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ استغفارا استجابو اس طرح کا کیا ہے گا, اور اس تو وہ خود ہی اندازہ ہونے لگتا ہے. تین تو نہیں ہوتا جو وہ سوفا کے ساتھ انقریب ہوگا فیوچر. نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ تو باب کی حمزہ سینتا ہے, جو ابھی آپ لوگوں نے باب نہیں کیا نا, تو تھوڑا سا اس لیے نہیں سمجھ آ رہا ہوگا, مگر باب میں جیسے نستعین ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یستہزئ, اس میں یا پہ پیش دکھ رہی ہے اور زا پہ زبر دکھ رہا ہے. یہ سمجھے اتنے گنے چنی ہیں جس طرح یہ ایگزامپلس جو آخری باب ہیں کہ آپ کو یہ نظر بھی نہیں آئیں گی تھی قرآن میں. یستضعفون, اس کو آپ نے کیسے پہچانا کہ مجہول ہے, جلدی سے بتائیں. ایک تو دمہ لگا نا شروع میں, اس پہ دمہ لگ رہا ہے, اور کس چیز پہ ہمیں زبر کس پہ دکھنا چاہیے؟ ہاں عین کلمے پہ زبر دیکھیں گے, کیوں؟ کیونکہ داد عین فا روٹ ورڈ ہے نا, داد عین فا کا مڈل کون سا ہے؟ عین, تو اس کے کلمے کو ہم دیکھیں گے. لیکن لاسٹ ورڈ پہ تو ہے نا, فتح ہے نا. ہاں جی, ایسی تو اونا کا یہ تو پتہ نہیں, یہ تو اصل میں یستضعفو تھا نا, اب تو یہ تو پلورل بن گیا, تو اونا بن گیا, ادروائز تو یستضعفو ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کو نہیں دیکھنا, ہمیں خالی اس کو دیکھنا ہوتا ہے, مڈل روٹ لیٹر کے مڈل لیٹر کو. صحیح, ٹھیک ہے. تھرڈ کو دیکھنا ہوتا ہے جی, روٹ لیٹر جو ہوتا ہے نا, تین جو ہوتا ہے, دعا عین فا جیسے اس کا روٹ ورڈ ہے, چاہے وہ کتنی دور بعد آ رہا ہے, جیسے اب دیکھیں اس کے بیچ میں کتنا کچھ آ رہا ہے, مگر جب روٹ لیٹر کا مڈل دیکھنا ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ زبر ہے, یہاں پہ پیش اور اس والے میں زبر. اب یفعلو میں وہ فوراً دکھ جاتی ہے, جو یفعلو والے صیغے ہیں, تبھی ہم آرام سے پہچان لیتے ہیں, جو شرون تو شرون. اس میں دیر سے ملتی ہے, مگر اتنا پریشان نہ ہو, یہ بہت ہی کم ہے قرآن میں. تھرڈ لیٹر میں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ تھرڈ لیٹر میں نہیں, مڈل لیٹر میں دیکھنا ٹچ نہیں کرتے, تھرڈ کو ٹچ نہیں کرتے. ہاں تھرڈ ٹچ نہیں ہوتا اس میں. آپ کو اب دیکھیں یؤذنو میں بھی یا پہ پیش دکھ گیا آپ کو, اور اس کا یؤذنو کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, جلدی بتائیں. اذن, حمزہ دال نون, تو زال ہو گیا اس کا مڈل لیٹر. اب یہاں پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے, تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مضارع مجہول. ٹھیک ہے, یفعلو کے وزن پہ یؤذنو. اب یستعتبون, یہ حمزہ سین تاب آپ کی دکھ رہی ہے, یا پہ پیش دکھ رہا ہے آپ کو, اور روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین تابا. عین تابا میں آپ کس کو دیکھیں گے, کس پہ زبر ہونا چاہیے؟ تو یہ والا تھا. ٹھیک ہے, پہلا والا تا تو باپ کی ہے, سین تا تو باپ کی ہوتی ہے, تو یہ عین تابا میں اس کا دیکھا آپ نے یہاں پہ پیش, یہ مجہول ہے. یستعتبون مجہول ہے, یہ بھی مضارع مجہول ہے. اچھا یہ جو ہے یہ نارمل ورژن ہے, اس میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ پیش نہیں دکھ رہی, تو آپ کو سمجھ آ گیا یہ مضارع یعنی مضارع تھا, مگر ماضی نہیں ہے. نہیں, مضارع ہے, لیکن معلوم ہے, مجہول نہیں ہے. ہاں مجہول نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو ٹیچر چیزیں ساری. جی وہ بہت کنفیوژن ہو گیا. اچھا چلے, اب ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں. سالم جو ہوتے ہیں, جن میں واو یا نہیں ہوتی, جن کی ہم نے ایگزامپل دیکھ لی. محموز